اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی پوری غزل میں آپ کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، شیخ بھی ہو، برہمن بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، شیخ بھی ہو، کیا تم مسلمان بھی ہو؟ آپ پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، جائزہ لیے، آپ غور سے آپ کی زندگی کو پڑھے تو سرکار سے بہتر زندگی والا شخصی اعتبار سے اس دہر میں کوئی نہیں آیا۔ میں تحقیق کے ساتھ جو میری زندگی کا بہت سارا حصہ میں نے علماء دین کے محفلوں میں سن کر بتا رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ 63 سال جب تھے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی حکیم یا طبی یا کوئی جو ہے وید والا یا اس زمانے کا ڈاکٹر کہہ لو، آپ کے پاس کبھی نہیں آیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرتے۔ جب بھی آپ کو بیماری کا جو ہے آپ بیماری محسوس کرتے تو آپ پڑھ لیتے اور پھونک لیتے اپنے جسم پر، اور اس کا تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ مفید دعا ہے جو آپ کے جسم کی جو امراض ہے وہ دور کر دے گی۔ تو عشق بڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتانا ہے مجھے۔ دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اس واسطے نہیں پہچان سکتے کہ یہ پیغمبر اتنی بڑی دنیا بنانے والے نے بھیجا، اور انسان نے جو دنیا میں اپنا مذہب بنایا، یہ بات کو نہیں سمجھ سکا۔ اب جیسے ہندو ہے، ہندو فرعون کو خدا بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے کئی یہاں پر دیسی آرٹیکلز میں چیک کرا تو وہ خدا کی طرح جو ہے اس کو بھی ایک حصہ سمجھتے ہیں خدائی کا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 3500 سال سے دنیا میں مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو جلایا نہیں گیا، اور یہ ہندو جلاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہندو من گھڑت عقائد پر جی رہے ہیں دنیا میں۔ اچھا، کیونکہ لوگ نفرت سے، گالی گلوچ سے، یا تو پھر اپنا جو بھی اندر غصہ ہے وہ پورا باہر نکالنے کے لیے قرآن کو جلاتے ہیں، یا گندی گالی دیتے ہیں، یا انگلی بتاتے ہیں اسلام کے خلاف۔ ابھی سنگاپور میں ایک 17-18 سال کا لڑکا قرآن کا مطالعہ کیا، کوٹیشنز بتا رہا، اور پھر کرسچینٹی کو بھی اور اسلام کو دونوں کو تنقید کیا گالی گلوچ کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو جیل ہوگی شاید۔ مگر امریکہ میں فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھو، میں ایک خاص بات بتا دوں، ڈونلڈ ٹرمپ پیسے والا ہے، ملینر ہے، وہ یوٹیوب پر اس کا اللہ عالم ہر ویڈیو یہ الیکشن تک آئے گا، یا تو وہ پیسے دیا یا پھر وہ ریپبلکنز ویورز دیکھ کر اس کا بڑا کر دیتے ہیں۔ وہ خود بخود جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا پورا ریلی کا اسپیچ پوری کچھ واقعہ آ جاتا ہے۔ لیکن امیر ہونے کے ناطے وہ ملک میں جو امیگریشن کا معاملہ ہے اس میں اسپینش ممالک سے جو آتے ہیں ان کو روکنے کی بات کی تھی، تو حال ہی میں اس کے ریلی میں لوگوں نے پتھراؤ کیا، پولیس والوں پر بھی، اس کو بھی گالی دی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ پیسہ بھی اگر ہے آپ کے پاس تو عزت نہیں ملے گی دنیا میں، کیونکہ آپ ایک بات ایسی خلاف کر دیے جو انسانیت کا بھرم ٹوٹ گیا۔ دوسرا یہ امیتابھ بچن،
ابھی حال ہی میں نے اس کا ایک ویڈیو جو میرے اہلیہ بتاتے ہیں کہ وہ پہلے تو بول دیا مجھے کہ تم ویڈیو نہیں بناؤ. میں نے کہا کہ دیکھو پیپسی کوک اور امریکن جو فاسٹ فوڈ ہے جیسے ہیمبرگر اور جو ہے چکن ونگس یا پھر آپ امریکہ کے اندر جو ہے میکسیکن یا پھر جو ہے آپ بیف کا جو برگر بنتا ہے یا اسٹیکس بیف کے بنتے ہیں. غرض یہ کہ جو فاسٹ فوڈ جو بنا کے امریکن کے جو ہے چین جو دوسرے ممالک میں بھی چل رہے ہیں اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا. نئے بیماریاں پیٹ کے اندر نئے جو ہے ایجاد ہو رہی. ان بیماریوں کا سبب یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا وبال ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دیتا ہے. یہ بات ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ ایک ہی ہے. اس واسطے ہر انسان کے بیماریاں بھی ایک جیسے ہے, شادی بیاہ بھی ایک جیسی ہے, موت مٹی بھی ایک جیسی ہے. اب میں خاص بات یہ بتاؤں کہ امیتابھ بچن کولی کے وقت جب بیمار ہوا تو دنیا میں دیکھا مسلمان بھی اس کے لیے دعا کیے اور مدینے سے شاید چادر بھی منگائے یا پھر وہاں سے مدینے والے کو میرا سلام کہنا جو کولی میں گانا تھا اسی طرح جو ہے مدینے والے کی طرف سے واسطہ دے کے اللہ نے جو ہے اس کو شفا دی. تو اس کے چند سالوں بعد یعنی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کولی سے اب یہ جو اس کی حال ہی میں جو بیمار ہوا ہو 31 سال بعد میں سمجھتا ہوں 31 سال بعد پھر اس کو 9 گھنٹے کا آپریشن ہوا. معلوم ہوا کہ وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا, تمباکو کا یہ شراب کسی ایسی بری عادتوں کا مالک نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے صرف اپنے 10 سال سے پیپسی پی رہا تھا تو اس کی انتڑیوں میں جو ہے ایک سڑا انتڑی ہو گئی, سڑ گئی تو اس کو کاٹ کر نکالا پڑا آپریشن سے. 9 گھنٹے کا آپریشن تھا. پھر وہ زندہ ہوا, پھر وہ شفا ہوا, پھر شفا یاب ہوا. تو میرے کو اللہ اس کو ہدایت دے, میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں اس کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب تو قرآن پڑھا ہے تو میرے بھائی گیتا صحیح ہے یا قرآن صحیح ہے پوچھ لے, میرا اللہ صحیح ہے یا رام صحیح ہے پوچھ لے. تیرا نقصان نہیں ہوگا بعد میں, کیونکہ مسلمان تیرے لیے دعا بھی کیے اور تو خود خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ, حاجی علی کی درگاہ پہ اور ہمارے جو ہے کشمور کی جو آندھرا میں درگاہ ہے بہت بڑی, وہاں جاتا ہے, حاضری دیتا ہے. تو یہ اللہ والے ہیں, یہ لوگوں نے عبادت کر کے اپنے آپ کو منوا لیا اللہ سے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے چراغ ہے, روشن کرنے والے. اب جیسے ہمارے امریکہ کے اندر فیلاڈیلفیا میں, پنسلوینیا میں بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ دین کو زندہ کرنے کے لیے آئے. یہ اللہ والے ہر زمانے میں ایک ایسا اٹھتا ہے اور 40 انسانوں میں ایک ولی ہوتا ہے مسلمانوں میں, اسلام میں. اور پھر تم کو ہر دنیا میں گاندھی نہیں ملے گا, ہر دنیا میں امیتابھ نہیں ملے گا, ہر دنیا میں جو ہے تم کو امبیڈکر نہیں ملے گا, ہر دنیا کے اندر جو ہے ایک ہٹلر بھی نہیں ملے گا. یہ ایک کی جو ہے کوالٹی ہے جو وہ زندہ ہو کے ایک مثال بنا کے اپنے آپ کو دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اس میں بھی ایک لچک رکھا اللہ تعالیٰ. امیتابھ کا نام ساری دنیا نہیں رکھتی, یہ فلمی دنیا کا ہے. گاندھی کا نام اتنا انڈیا کے لیے کوئی نہیں رکھتا. ہٹلر ہے, یہودیوں کو مارا, کوئی نہیں رکھتا. یزید ہے, حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں مسلمان ہے, وہ مسلمان نام یزید کوئی نہیں رکھتا. لیکن تم کو بتا دوں خواجہ رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ بند نواز, خواجہ غریب نواز اور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نیلور کے, اس طرح سے جو خواجہ کے نام کے ولی اللہ ہیں ہندوستان کے اندر 1000 سال سے اتنے ان گنت انسانوں نے نام رکھا. اس کی عظمت ہے. صدام حسین کے پاس نیوکلیئر نہیں تھا, اس کو شہید کر دیے. اس کا نام اس کے شہید ہونے کے بعد میں کئی ہندوستان میں بچوں کے رکھے. یہ عظمت ہے. عامر اور سلمان فلمی جو ایکٹرز ہے, ان کے نام ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامر کا ہے تو عظمت ہے, سلمان فارسی کا نام ہے تو سلمان خان کا عظمت ہے, وہی شاہ رخ خان کا نہیں ہے, کوئی نہیں رکھتا. دیکھو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم
कुरीदो, अल्लाह का दीन क्या है? इंसान को सेम टाइम मिला, तुम चाहे तो अल्लाह के हो जाओ, तुम चाहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लो, सहाबा के जैसे लेवल में आ जाओ अगर मोहब्बत पे हैं, और सहाबा के जैसी जो है आप पर जान निछार करने वाली जो है कोशिश भी करना है, हमको मशक्क़त भी करना है, हमको जो है जुस्तजू भी करना है, हमको जो है ये दुनिया में ऐसे साबित करना है कि सरकार सच्चे थी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा 1400 साल से, आप जो है छोटी उम्र में बच्ची से शादी करें, ये नहीं देखे कि आपके वालिद खुद बच्ची का जो है रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ये नहीं देखे कि उस ज़माने में कोई भी किताबों में ये नहीं लिखा हुआ है कि छोटी बच्ची से शादी मत करो। ये भी नहीं देखे कि आप जब घर वापस भेज दिए, अगर चाहे तो रख ले सकते थे अपने ही घर में, फिर शादी का विदा करने का वक्त आया, आप सने बलोग में आ गई, उम्र उनकी जो है मेच्योर हो गई थी, तब आई आप हमारी दीनी माँ सरकार के घर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। ये भी नहीं देखे। अब दुश्मन उठाने वाला बोलता कि आप 9 साल के वक्त में बच्ची के साथ गए। अगर मैं तुमको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर्स की रिसर्च से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से बताऊं, तो बच्ची 7 साल से भी सेक्स लेना चाहेगी। मैं दावे से करूं 7 साल से। और जब बच्ची बड़ी हो जाती है 4 महीने की या 6 महीने की, तभी से जो है उसके अंदर वो तबीयत में बदलाव आ जाता है सेक्स के लिए। ये एक हकीकत रिसर्च की बता रहा हूँ मैं। अमेरिकन जो है बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं, उनके जो तजुर्बे हैं, उनके स्कूलों में जो एक दूसरे के साथ मुंह मार लेते फिरते हैं, उनके वीडियो मिलते हैं। वो लोग बाथरूमों में जाते हैं या क्लासों में या जहाँ भी वीडियो कैमरा लगा हुआ रहता है, उससे पूरी जो है उनकी ज़िंदगी अफशा हो जाती है, सामने आ जाती है। वो पूरा एक मानो में वो जो नंगापन है वो पूरा सामने आ जाता है। लेकिन इंसान नहीं समझ सकेगा, फितरी बात है। मेरे सरकार की ये मोहब्बत नहीं समझेंगे कि आप भूखे हैं, साहबी जंग में बोल रहे हैं, मेरे को एक पत्थर लगा हुआ है, पेट को मैंने बांध लिया भूख से। सरकार अपना पेट का हिस्सा कब आपका जो झुब्बा था उठा के बताए, मैं 2 बांधा हुआ बताए। फिर सरकार के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आके बोली, अली रज़ियल्लाहु मुझे भेजे, आपके यहाँ कुछ खाना है तो हमको मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के हालात मौजों की तरह आते रहेंगे, जाओ अल्लाह से मांगो। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार जो है अल्लाह अकबर पढ़ो रात में, सुबह तक अल्लाह ताला तुम्हारा कोई इंतज़ाम करे। ये मोहब्बत और ये जो फ़ख्र फ़ाखा है, ये जो सरकार की मोहब्बत से जो इंसानों को आपने हमदर्दी की, बूढ़ी गाली देती थी, कचरा फेंकती थी, आप एक दिन नज़र नहीं आए तो आप उसकी तैमरदारी, उसकी जो है पूछने के तबीयत कैसी है। कोई जो है रास्ते में आपको मिल गई, उसका सामान उठा के ढोया और फिर उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा के बोला, मैं ही वो नबी हूँ जिसको अब तुम गाली दे रही हो, आप सब्र करें। सरकार के साथ यहूद और नसारा रहते थे, आपने कभी उनके ऊपर जबर नहीं किया। लेकिन बदनाम सिर्फ एक बात से हुए, जबकि हम मुसलमान क्लियर कर सकते थे सारों में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो उम्र होती है औरत की, उस उम्र में आपके साथ शादी की, कानून नहीं तोड़ा अल्लाह का। ये बताने के बजाय हम लोग जो है अभी तक चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो भाई, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, पैसे वाला है, क्या इज़्ज़त है बताओ। उसने एक जो है इमिग्रेशन के बारे में बोल दिया, लोग फतराव किए, इज़्ज़त हो गई ना। पैसे वाला रहे तो क्या हो। अमिताभ बच्चन ने, लोगों ने दुआ की अमिताभ को 2 बार शिफा होने के लिए, और कुरान भी पढ़ा, दरगाह पे भी गया, लेकिन बात अभी तक उसके पास कुफ्र है। क्योंकि पत्थरों के, देखो तुमने पत्थर को दरमियान में रख दिया, जबकि अल्लाह दिलों का खुलूक को जानने वाला है, तुम्हारे दिल में क्या है वो मालूम करता है। मगर वो सामने पत्थर रख के जो है, कल अल्लाह ताला वो सामने पत्थर रख के बोलेगा इससे मदद मांगो। ये बात समझ में नहीं आने वाली है इंसानों को। मैं जिस बात के ऊपर तुमको लाना चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को
اگر سے واقع تمہارے دل میں محبت ہے، دنیا کے ہر حصے میں چپے چپے میں رکھو، معلوم ہو جائے گا انسان کو کہ جو ہے واقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے پیس کا پیغام لائے، امن کا پیغام لائے۔ آپ کی محبت تمہارے دل میں جاگے گی، خود بخود معلوم ہوگا انسانوں کو۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار یہی کہتا ہوں میرے مسلمان، میں جو کیفیت سے گزر رہا ہوں اللہ کے دین میں، یہ کسی پر عیاں نہیں ہو سکتی، یہ میرا اپنا نجی معاملہ ہے، اور میں خوش و خرم اور اطمینان سے یقین کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤں گا جب بھی وہ مجھے بلائے گا۔ اور مجھے ولی اللہ کی اس لیے عظمت ہے، میرے ماں باپ کی اس لیے عظمت ہے، میرے سسر کی، یہ سب میرے سامنے نیک کام کر کے ثابت کر کے گئے۔ میرے والد کلمے کے ساتھ یا لا الہ الا انت سبحانک، آخری وقت میں ہم لوگ جو ہے ان کو آب زمزم پلایا، جمعہ کا دن تھا، پورے مصلی مسجد میں سے ہمارے گھر آ گئے تھے اور اذان ہو چکی تھی جمعے کی، آپ اللہ کے پاس رخصت ہوئے جب ہم سب یہاں کلمے کا ورد کر رہے تھے۔ ایسی میں نے نشانیاں دیکھی ولی اللہ کی۔ ایک ولی ہمارے ورنگل میں ایسے اللہ کے عشق میں گم کھو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کھو گئے، قوالی چل رہی تھی، آپ کے جسم پہ پورے بچھواں آ گئے تھے، ایک بھی نہیں کاٹا۔ ایک ولی اللہ ہمارے ورنگل کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ اس میں تھا۔ ایک ہمارے عبدالعزیز محلے کے ہمارے مشہور تھے، میرے والد کے نام والے، وہ جو قوالی کے اوپر اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے وقت میں ہی روح قبض ہوئی۔ ایسی شاندار زندگیاں ہماری چند سالوں پہلے تھی، اب کی جو زندگی ہے ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے۔ دیکھو میں ہر بار بتا رہا ہوں، آج ایک چھوٹا سا پاکٹ سینما آیا، نیا انٹروڈیوس کرے امریکہ کے اندر، وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ پاکٹ سینما پوری دنیا کی آپ کو فلم بنا کے دے گا۔ اب سوچو اگر سے کوئی انسان خدا ہو کے بن کے آیا تھا دنیا میں، انسان سوچ رہا ہے پاکٹ کا جو ہے سینما بنا کے دے کے تم کو۔ سیلفی آج ہر کوئی یوز کر رہا ہے، کیمرے یوز کر رہے ہیں، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، موویز بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے انسان کے پورے جو ہے اس زمین کے کرۂ ارض پر۔ تو سوچو کہ اگر واقع خدا دنیا میں آیا ہوتا، ایک سسٹم دے کے جاتا۔ نہ ہندوازم میں سسٹم صحیح ہے، ہر جگہ کا الگ ہے، کرسچینٹی میں بھی ہر جگہ کا الگ، مگر یہی دیکھ لو تم اللہ کے دین میں پورا سسٹم ایک ہے، اور اسی لیے 24 گھنٹے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں چل رہا پوری دنیا کے اندر۔ سوچو میں کیا باتیں بتا رہا ہوں، نیا ماڈرن ٹیکنالوجی کیا بتا رہی ہے تم، کیوں نہیں بنا کے گیا؟ اگر انسان خدا ہوتا تو تمہارے سامنے کوئی نہ کوئی نشانی کے طور پہ مووی رکھتا، مگر اللہ کی اذان 24 گھنٹے تمہاری نشانی ہے، آ جاؤ فائدے کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور ہم خود اللہ کے سامنے ٹھہر کے اے اللہ سیدھا راستہ چلا۔ اگر تم مسلمان ہو تو اس بات کو سمجھو، اگر غیر ہو تو کیوں نہیں پوچھتے کہ میرا اللہ کون ہے، کون سی کتاب پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے کہ گیتا کے بائبل، پوچھ لو، اللہ تمہیں بے شک بتا دے۔ اتنی بڑے جہان کا مالک، اتنی بڑی قدرت رکھنے والا، پوری کائنات کو جو ہے روز آپ چکن لے لو، فش لے لو، یا جو ہے گوٹ لے لو، ہزاروں جو قتل ہو رہے وہ تم کو روز نیا بنا کے دے رہا، پھر ہزاروں کھا رہے، پوری دنیا کا معاوضہ لو، دیکھو پھر کیا ہو رہا دنیا کے اندر۔ اندازہ ہو جائے گا کہ واقع جو ہے یہ اتنی دنیا میں نئی جو ہے مخلوق آ رہی، اور کیوں نہیں آ رہا ہمارے سامنے خدا؟ اس کا کیا راز ہے؟ جب کہ انسان یہاں سے دنیا سے جا رہا، ہمارے ابھی جو ہے انڈیا کے کیرلا کی بچی ہے، یہاں رہتی ہے، ہمارے بیوی کے اکاؤنٹس دیکھتی، اور دوست بھی ہے بہت اچھی، ہمارے ٹیکس کے اکاؤنٹس بھی دیکھتی، حال ہی میں ہمارے بچے کا بھی ٹیکس کا اکاؤنٹ اسی سے بنا ہے۔ تو اس کی والدہ کینسر سے انتقال ہو گئی۔ کچھ دن پہلے میری بیوی کے ساتھ جو کام کرتی تھی ان کے ایک کولیگ انتقال کر گئی۔ ابھی امیتابھ جو ہے بیمار پڑا، اچانک جو ہے ابھی میں نے سنا حیدرآباد میں
یہ گرمیوں میں فالش سے ایک ہاتھ پیر گر گیا. دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں, ہم لوگ سوچ نہیں سکتے ویسی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر میں مڈل ایسٹ کا بتایا, حالات بے روزگاری کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس حیدرآباد میں بڑی بڑی قیمتی شادیاں ہو رہی, اسراف ہو رہا, اور بعض کے گھر میں کرائے کو پیسے دینے کے لیے بھی نہیں ہے. میرے مکان میں ہی, ہماری بیوی کے مکان میں جو ہم لوگ حیدرآباد میں حال ہی میں بنے, اس میں کرائے کے پیسے نہیں دے کے منہ چھپا رہا. 3-4 مہینے سے بیوی بچوں کو جو ہے تفریح کے لیے بھیجا انڈیا میں. ایک ایسا بھی ہمارا جاننے والا ہے, بے روزگار ہے, 4 مہینے سے مڈل ایسٹ میں, وہاں کے بھی کرایہ دے رہا, انڈیا کے بھی کرایہ دے رہا. کل جو ہے اس کا سیلفی کا ایک پکچر بتا رہا انہیں, ہم لوگ جو ہے وہ پارک میں گھوم رہے وہاں کے جو بچوں کو لے لے کے. وہ جو آج کل وہ بچوں کے واسطے جو بہت بڑے بڑے جو ہے یہاں جیسے ڈزنی ورلڈ ہے ویسا بنا دیا ہے, ہر جگہ تفریح کے لیے گھوم رہا. اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کو 4 بچے ہو گئے, بے روزگار ہے بھی, ابھی روزگار نہیں لگا, ہے سو پیسہ ختم کر رہا. یعنی انسان کو کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی ہے, کوئی نہ کوئی یاد دلانا ہے. کسی کا برا نہیں چاہنا ہے. اللہ کرے کہ ہر کسی کو روزگار ملے, اللہ کرے کہ ہر کوئی اچھے سے دنیا سے ایمان سے اٹھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.